اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آپ نے ملکہ بلقیس کا قصہ تو سنا ہوگا، آپ کو کئی بار سنا ہوگا، آپ اس سے جانتے بھی ہوں گے، لیکن میں آج ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا۔ بہت سے بزرگوں نے اس بارے میں بہت سی باتیں کہی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں ایک ایسا انداز آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک نئی جہت آپ کے سامنے آئے گی۔ میں پہلے اس سورۃ نمل کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین، یہ آیتیں قرآن اور کتاب مبین کی ہیں، یعنی یہاں قرآن اور کتاب مبین کا ذکر ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کتاب مبین ہے، لیکن اس بات کو غور سے سمجھنا ہے کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، اس میں واو موجود ہے، یہ واو تفسیری نہیں ہے، بلکہ یہ الگ الگ دونوں چیزوں کو بیان کر رہا ہے، یعنی قرآن مجید اور کتاب مبین۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں بھی کتاب کا ذکر ہے۔ یعنی یہاں جو نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کتاب مبین اور قرآن دو الگ چیزیں ہیں، لیکن قرآن میں وہی باتیں ہیں جو کتاب مبین میں ہیں۔ قرآن کی آیات کا وہی اثر ہے جو کتاب مبین کی آیات کا ہے۔ اب آئیے اس کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور وہ مختصر طور پر میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعہ وہ یوں ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوجوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان کی فوجوں میں پرندے بھی تھے، جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، جن بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندوں میں سے ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ اس نے حکم عدولی کی ہے، اس کو سزا ملے گی۔ اگر وہ صحیح بات، صحیح بہانہ، صحیح عذر پیش نہ کر سکا تو میں اسے ذبح تک کر دوں گا۔ اتنی دیر میں وہ ہدہد آ گیا اور آپ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی جگہ پر گیا ہوا تھا جہاں ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے اور وہ سورج کو پوجتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا عرش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، اگر تم نے سچ بات کہی تو ٹھیک، نہیں تو تمہیں سخت سزا ملے گی۔ یہ واقعہ چلتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خط بھیجتے ہیں، وہ خط وہاں ڈالتا ہے، اس کا جواب آتا ہے، ہدیے آتے ہیں، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ وہ ملکہ بلقیس آخر کار خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملنے کے لیے اپنے مملکت سے، اپنے ملک سے روانہ ہو جاتی ہے۔ تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کالا یا ایل بلاؤ ایکم یاتنی بعرشہا قبل ان یاتنی مسلمین، کالا افریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے سردارو، تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش، اس کا تخت، اس کے میرے مطیع ہونے سے آنے سے پہلے لے کر آئے گا؟
ایک عفریت جو ایک دیو تھا، قوت والا تھا، اس نے کہا، جنوں میں سے تھا وہ، اس نے کہا میں آپ کے دربار کے ختم ہونے کے ٹائم سے پہلے لے آؤں گا، اور میں اس بات پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں، ایماندار بھی ہوں۔ لیکن اس شخص نے، جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد علیہ کا طرفک، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ ترجمے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا عرش، اس کا تخت یہاں پر پہنچ جائے۔ جنوں میں سے جو ایک عفریت تھا، بہت بڑا دیو تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے اس کو یہاں لے آؤں گا، جس کی میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور ایمانت دار بھی ہوں۔ یعنی جو لفظ کبھی کا ہے وہ یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اسے طاقت کے لحاظ سے اٹھا کر لائے گا، یعنی اس کو اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو لائے گا، اور اس پر ایمانداری کا بھی دعویٰ کیا اس نے۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا، یعنی وہ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی، قرآن و کتاب مبین، وہ کتاب مبین کا تھوڑا سا علم جس کے پاس تھا، وہ کہتا ہے میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ اور سلیمان نے جب دیکھا تو وہ تخت سامنے موجود تھا۔ اب جو میں نے ایک نیا پہلو جو اپنے سامنے رکھنے کی بات کی تھی، وہ یہ ہے کہ وہ جو عفریت تھا وہ تو کہتا ہے میں اسے اٹھا کر لاؤں گا، میں طاقت کے ذریعے اس کے لے کے آؤں گا، اور وہ آدمی جو کہتا ہے، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کہ میں اسے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، کیا وہ بھی اسے اٹھا کر لانے کی بات کرتا ہے؟ اگر جسمانی قوت کا اندازہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ انسان جسمانی لحاظ سے جنات سے کم تر ہے، ان کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات وہی تخت، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے لے کر آئے گا؟ دوسری بات جو ساتھ میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عندہ علم من الکتاب، یعنی اس کتاب کا علم جو تھا، اس علم کے ذریعے سے اس نے لانا تھا۔ اگر کیونکہ جہاں علم کا ذکر کیا گیا ہے کہ کتاب میں سے جو علم جانتا تھا، یہ اس کے تخت کو لانے کی وجہ ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے اس کو لائے گا۔ یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ اس کتاب کا جو علم تھا، جس شخص کو اس علم کے ذریعے وہ لانا تھا، اس نے اٹھا کر نہیں لانا تھا، کیونکہ اٹھا کے لانے میں وہ عفریت جو تھا اس نے کہا تھا کہ میں طاقت والا بھی ہوں اور میں اسے لے آؤں گا، لیکن اس نے کافی عرصہ مانگا تھا، اتنے عرصے میں لے کے آؤں گا، لیکن اس کے مقابلے میں پلک جھپکنے کا ٹائم بہت کم ہے۔ اب آئیے دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے اسی سورہ مبارکہ کی پہلی یاد رکھی تھی، وہ کیا تھی؟ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں قرآن اور کتاب مبین کی ہیں، وہی کتاب مبین جس کا اسے علم تھا، جس میں سے کچھ اسے علم حاصل تھا۔ اگر وہی آیت قرآن کی بھی اور اس کتاب کی ہیں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کی آیات میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں، اس مادی دنیا کو ہلا جلا سکتی ہیں، اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہیں، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلا سکتی ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میں نے اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا
شاید میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ پہلو آپ کے سامنے نہیں رکھا ہوگا۔ وہی بات آپ غور کیجئے، خود سے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر ہو سکے، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت مہربانی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، خدا حافظ۔